غرض پیچھے ہوگی، آپ کے اخلاق نہیں ہوں گے، پھر آپ کے اخلاق جن سے تعریف کی امید ہی نہیں ہے، جو تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہے، اس کو بلا کر اگر آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے اخلاق، خواجہ خواجگان کے اخلاق تھے، پنجتن پاک کے اخلاق تھے، تو وہ تو نہ دستی ہے نہ دستر ہے، کوئی غرضی نہیں ہے وہاں پر۔ بے غرض کے اخلاق نور کے مینارے ہوتے ہیں، اور نور کا منبع اور نور کا گولا ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ نور کے مالک بھی تم بن جاتے ہیں۔ کہ اخلاق چشتیہ کیا ہو کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو۔ وہ یہودی قوم ہے اور وہ عیسائی قوم ہے، اتنا خرچ کرتی ہے اور اتنا سب کچھ زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتی ہے، لیکن ان کا غرض پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے سلسلے کو خود غرضی سے بھی بچانا ہے، کوئی غرض نہیں، بلکہ ہم کو تو صرف اخلاق چشتیہ کے پیکر بننا ہے۔ اب اخلاق چشتیہ کیا ہے؟ اس کے لیے خواجہ خواجگان کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے، اولیاء کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ان کے پاس میں لنگروں کے کھانے والوں کی بھی قدر کی جاتی تھی، اور جو کھلانے والے ہوتے ہیں ان کو نظروں سے گرا کے رکھتے تھے۔ وہ ارے نہیں ذرا ہم کو دینا نا، پوزیشن دینا، نہیں تو کرا کے فائدہ کیا؟ اس واسطے نہیں کراتے نہیں، ہم کرائے تو ہم کو سامنے سامنے رکھنا، ذرا تعریف بھی کرنا حضرت، اور لوگوں کو بھی بولنا جو یوسف بھائی کا لنگر ہوا ہے نا جی بھائی، اور آج ان کا لنگر ہوا ہے، نہیں، وہ تو محجوب کر دے رہا ہے رب سے۔ اخلاق کے پس پردہ اس کے اغراض آ جا رہے ہیں، تو وہ اس کے اخلاق چشتیہ نہیں بلکہ اخلاق یہودیہ بن جا رہے ہیں۔ کہ قربانیاں تو وہ لوگ بھی دیتے ہیں، وطنوں کو بھی قربان کرتے ہیں، لیکن پس پردہ کیا چیز ہوتی ہے کہ نام و نمود اور اپنے صدیوں کے بعد کی اپنی قوم کے ان کے مفادات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اخلاق کریمہ اور وہ اخلاق چشتیہ نہیں ہوتے جس کے پس پردہ اور پیچھے اگر کوئی مفادات اور اغراض ہو، اس لیے کہ غرض ہوگی تو وہ اخلاق اللہ سے محجوب کر دیں گے، اللہ والوں سے محجوب کر دیں گے۔ اخلاق کے درمیان کوئی غرض کو درمیان میں مت رکھو، پس پردہ کوئی مفاد مت رکھو، بلکہ وہاں پر تم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ کی صورت میں اور اخلاق چشتیہ کی صورت میں کسی بھی دکھ درد والے کے ساتھ میں آپ کام آ جاؤ، کسی پریشان حالوں کو تسلی دے کر اس کی تسلی کا سامان کرو، اور اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کا موقع ہو تو مال خرچ کرو، اور اپنے وقت کی قربانی کا مسئلہ ہو تو وقت کی قربانی دو۔ پھر یہ امید مت رہو کہ میں وہ بھی کر دیا، میں یہ بھی کر دیا، یہ کر گیا ہو تو پانی میں ڈال دیا ہو۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے بہت گھبرتے ہیں۔ کرنٹ کا شاک لگتا ہے ان کو کہ کہیں مخلوق ہم سے واقف نہ ہو جائے اور مخلوق میں ہماری شہرت نہ ہو جائے۔ دنیا والے ہیں کہ وہ شہرت چاہتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور، تھوڑا کرے بھی تو بتا دیں، نظروں میں آ جائے، وہ کہا جائے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ والے اور اخلاق چشتیہ والے جو ہوتے ہیں، اخلاق اویسیہ والے جو ہوتے ہیں، وہ شہرت اور نام و نمود کی اگر نوعیت سامنے آتی ہے تو ان کو جیسے ایسے شاک لگتا نا ویسے چمکتے اور بدکتے۔ میرے بچوں، میرے خلیفوں، میرے مریدوں، میرے مریدان، ذرا سوچ لو کہ ہم اتنے سالوں سے ان لائنوں میں چلتے ہوئے کچھ حاصل کیا حقیقت کو، یا دھوکے میں زندگی گزر رہی ہے ہماری تمہاری؟ وہ اخلاق حسنہ کی کوئی ہلکی سی رمق بھی ہمارے اندر میں آئی؟ منافق جو اخلاق پیش کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، منافق جو اخلاق پیش کرتا ہے، فاسق جو کرتا ہے اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی تشہیر ہو جائے، لوگ اس سے واقف ہوں۔ اور عارفین اور اہل اللہ اور اخلاق حسنہ والے جو اخلاق پیش کرتے ہیں، مخلوق کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پتہ دوسروں کو بھی نہ چلے، بس یہ راز تیرا اور میرا ہے۔ وہ اس کی ایکسپوزنگ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ وہ اس طرح کے اگر کوئی سامنے حالات آتے ہیں تو وہاں پر ان کو کرنٹ کی شاک کی طرح سے شاک لگتا ہے، اور کہتے کہ یا اللہ، میں نے تو تیرے لیے کیا تھا، یہ معاملہ تیرے میرے درمیان میں تھا، اب لوگ اس سے کیوں واقف ہو رہے ہیں؟ لوگوں سے مجھے کیا مطلب ہے، میرا مطلب تو تیرے ساتھ میں ہے۔ یہ صرف زبان کا جملہ نہیں ہے، اس پر غور کرو اپنی زندگیوں میں کہ رخ صحیح ہو رہا ہے یا رخ حق کی طرف میں ہے، یا خدا سے محجوب ہو رہے ہیں؟ اخلاق کے نام پر ہم دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہیں، اخلاق کے نام پر ہم دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہیں۔
ہمارے دلوں کے اندر میں اپنے اغراض تو نہیں آ رہے ہیں، اس لیے بے غرض ہو کر بندوں کے ساتھ میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا. کیا کرنا؟ اخلاق کا مظاہرہ. کچھ امید مت رکھو، نہیں ذرا میں خرچ کیا نا اب ان کے اوپر، انہوں تو دو چار آدمی تعریف تو کر ہی دیں گے اور معلوم تو ہو ہی جائے گا. جس کو معلوم ہے نا اس نے پھر اپنے سے محجوب کر دیتا، پردے میں لا دیتا، جا بندوں کا بندہ ہے تو میرا بندہ کہاں بنے گا. وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس میں ان اخلاق سے قوم واقف ہونے کے بعد بھی جب قوم اور انسان ان کے قریب آتے ہیں، انسان جب ان کے قریب آتے ہیں نا کہ یہ ایسے اخلاق والے اور یہ ایسے انسانوں کا بھلا چاہنے والے، تو پھر وہ ان سے چمکتے ہوئے اپنے کو چھپاتے، اپنے اوپر ہاتھ ڈال لیتے ہیں. نہیں ان کی خوش فہمی، انہوں زیادہ ایسا بول لے رہے، مگر وہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم بھی تو ایک عام، وہاں پر تو یہ کہہ دینا کہ ہم خواجہ خواجگاں کے نام لینے والے ہیں، چشت غلام ہیں، اس سے زیادہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے لوگ جب متوجہ ہوتے ہیں اہل اللہ کی طرف میں، اہل طریقت کی طرف میں، اللہ والوں کی طرف میں، با اخلاق لوگوں کی طرف میں، تو وہ لوگ بدک کر کہتے ہیں کہ زیادہ دیر لوگوں کو اپنے پاس میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی زیادہ نہیں. کیوں کہ مخلوق آئے گی تو مشہور ہو جائیں گے نا، مشہور ہوں گے تو پھر وہ معاملات میں رکاوٹ آئے گی نا. رب کے ساتھ میں معاملہ جو ہے وہ سب کے ساتھ میں رہے تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا ایک پہلو تو یہی رہتا ہے کہ وہ رب کے ساتھ ہی مست رہتے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ میں ان کو واسطہ نہیں رہتا. رہتے ہیں مجبوری کے لیے دنیا میں، لیکن دل تو کٹا ہوا ہے. ہاں چاہے سارا زمانہ روٹ جائے لیکن تم نہ روٹ جانا، چاہے سارا زمانہ چھوٹ جائے لیکن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کئی کو جملہ بولیں گا، سابقہ نہیں پڑے گا. ہاں بن کے رہو، ایسی اختیار کرو وہ چیزوں کو. دستر دے کے دستی دے کے دستر کھینچنے کے چکروں میں مت رہو. دنیا والوں سے امیدیں مت لگاؤ. یہ دنیا کی بے وفائیاں کیا ابھی تم کو سبق نہیں سکھائی؟ تمہاری اپنی اولادیں، تمہاری اپنی بیوی، تمہارے اپنے بھائی بند، تمہارے اپنے رشتے دار، بلکہ آج کے زمانے میں تو پیدا کرنے والے باپ بھی حق تلفیاں کرنے کے اوپر ہیں. اس کے باوجود اس دنیا سے دوسروں کے ساتھ میں امید، جو اپنی بیوی سے ٹھوکر کھایا پھر بھی لوگوں سے اگر امید پر رکھا ہوا تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ جو اپنی اولاد سے ٹھوکر کھایا اس کے باوجود پڑوسی سے اگر امید رکھ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اور جو اپنے دوست سے ٹھوکر کھایا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں، اپنے پیر بھائی کے ساتھ امید رکھ رہا ہے. بالکل نہیں. امید اور غرض بالکل نہیں کسی سے. غرض ہوگی، امید ہوگی تو صرف رب کے ساتھ میں. یہ ہے اخلاق کا معیار اور یہ ہے اخلاق چشتیہ. ساری انسانیت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو. بول بول کے مت کرو، پیر پر احسان مت جتاؤ، خانقاہ کا احسان مت جتاؤ. خلق کی خدمت کرو. کیوں کہ خلق کی خدمت کے اوپر خالق تم پر نظر رکھے گا اور تم خالق والے بنو گے. میں تم کو مخلوق والا بنانے کے لیے مرید نہیں کیا ہوں، میں تم کو خالق والا بنانے کے لیے مرید کیا ہوں. اس لیے تمہارے دلوں کا رخ ہمیشہ ہر حال میں خالق کی طرف میں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر اغراض نہیں آنا. وہ اغراض جہاں پر آ گئے، ذرا اپنی بھی پہچان ہونا، اپنی بھی ایکسپوزنگ ہونا، اپنے بھی نام آنا اور اپنا بھی معاملہ مشہور ہو جانا، ذرا اپن بھی اشتہارات میں آ جانا، اپن بھی ٹی ویوں میں آ جانا، بالکل نہیں. کیوں؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ پھر اگر ادھر زیادہ مشہور ہو جائیں گے تو ادھر سے محجوب ہو جائیں گے نا. پلڑا ایک طرف میں جھکا تو دوسری طرف میں اٹھتا کہ نہیں اٹھتا. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اخلاق کریمہ والے اور اخلاق چشتیہ والے جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رب کے پلڑے کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے، نالے پاک مصطفیٰ کی طرف میں رہتا ہے. اور بندوں سے بالکل وہ کسی امید پر امید لگائے ہوئے نہیں ہوتے. امید عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی، اچھا اور برا، صحت و بیماری، موت و حیات، سب کچھ رب کے ہاتھ میں، معاملہ اس کے ساتھ میں ہے. اسی اللہ والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر بڑے بے نیاز کر دیتا ان کو. اگر ہماری تربیت کے لیے رب العالمین کی طرف سے ایسے حالات ہی ہماری زندگی میں تجربے کے لیے آگے، تو کم از کم ٹھوکر کھانے کے بعد میں تو سمجھ جائے نا. دھکے کھانے کے باوجود شرم نہیں آتی، بے شرم بن کر پھر ادھر ہی اپنے رخ کو کاٹ اور کاٹ کر ایک رب کی طرف میں رکھ. رب کو تیری ضرورت نہیں ہے،
لیکن تو اگر اس کا بنے گا تو تجھے اپنا بنائے گا، اور ایسی بے نیازی کی زندگی وہ رب العالمین تجھے عطا کرے گا کہ پھر سب تیرے محتاج بنیں گے، تو ان کا محتاج نہیں بنے گا۔ دنیا کی بے وفائی کے اتنے دھکے کھانے کے باوجود بے شرم ہو کر پھر اپنے رخ کو دنیا کی طرف میں کرے۔ حق جن کا ہے ان کو ادا کرو، لیکن امید مت رکھو، امید مت رکھو۔ امیدوں کے پورا کرنے والی ذات خدا کی قسم صرف اور صرف رب العالمین کی ہے، جو اپنے بندوں سے کوئی غرض نہیں رکھتا، بندوں کے لیے سب کچھ عطا کرتا ہے، صرف وہ ذات ہے۔ اور جو اس کی طرف میں خلق کے مقابلے میں خالق کی طرف میں جو بندے چلتے ہیں نا، تو مخلوق کو ان کے قدموں میں لا کر ڈالتا ہے، ان کا غلام بنا دیتا ہے۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، کیوں کئی بولتے ہیں کیوں؟ بادشاہ کس کا بادشاہ؟ میرا بادشاہ ہے، تیرا ہوں گا بادشاہ نہیں، انہیں قتل کر دیا۔ ہاں نہیں تو دیکھا جائے گا، کیا کرے گا؟ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ بادشاہ کی سواری، اب تو یہ بوڑھے کو مار ہی دیتے، بولے اچھا مار دیں گے۔ مرد بننا تو اللہ تعالیٰ بھی تو مدد کرے گا، ہمت مردہ مدد خدا نا جی۔ حقوق ادا کر دو، حقوق ادا کرنا اس لیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا، لیکن امید مت رکھو۔ اور کس سے؟ بیوی بچوں سے نہیں، دنیا کے انسانوں سے نہیں، نہ پیر بھائیوں سے، نہ پیر سے، نہ کس سے، نہ ان سے، نہ ان سے۔ امید رکھو تو امید کا مرکز صرف رب العالمین کی ذات ہے، تو وہ تم کو دنیا میں بھی ایسی بادشاہت عطا کرے گا۔ کیسی بادشاہت عطا کرے گا؟ ورنہ ذلیل ہوتا ہے آدمی دنیا کے اندر میں، آگ لگی ہوئی ہوتی، بات کرو وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کرتا، بیوی ایسا کر رہی، بچے ایسے کر رہے، وہ ایسا کر رہے، وہ دوست ایسا کر رہے، وہ پیر بھائی ایسا کر رہا، یہ خلیفہ بھائی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ فرق تیری ذات کے اندر میں، تیرے روح کے اندر میں ہے۔ میرے رب کے ساتھ میں تو نے اپنے معاملے کو صحیح نہیں کیا، اور اخلاق میں غرض کو لایا، کسی کو کچھ احسان بھی کیا تو اس کے پیچھے غرض تھی، تو پھر اس غرض کو، اخلاق کے ان غرض کو ملانے کی وجہ سے رب ناراض ہو کر تجھے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو بولے کہ ختم کر دے گا وہ بادشاہ، آنے دو بولے تمہارے بادشاہ بیٹھے ہیں تو بڑے میاں حضرات اب سے تو بڑھ جانا، آگے کی تمہاری بادشاہی سر آ گئی۔ تو کیا کیا معلوم ہے؟ اٹھا کے پیر لمبا کر دی، ارے 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 اب تو بوڑھا مر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، اب تو بادشاہ دیکھتا، یوں کرنے والے کو بھی بادشاہ بخشتا نہیں، بیٹھ کر دیتا نہیں کچھ۔ اب انہیں تو ہاتھا تو اس کے سامنے پھیلانے کی بجائے اب پیروں کو لمبے کر دیا۔ اب آئی بادشاہ کی سواری، دیکھیے کون ہے یہ؟ تو بولے کہ بولے نہیں، راستے سے ہٹا نہیں، بادشاہ سب کچھ کرا ہے، لیکن سیدھا بیٹھے ہوئے تھے اکڑ بوڑھے میاں، لیکن آپ سامنے آتے پیر لمبے کر دیے۔ تو قلوب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ادب کے ساتھ میں بادشاہ اترا اور اتر کر کہا کہ بڑے میاں آخر بات کیا ہے؟ کہ تم کو معلوم ہے میرے سپاہیوں نے کہہ دیا کہ میرا ظلم کتنا ہے، میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے کی جرت نہیں کرتا، تم تو پیر پھیلا دیے۔ تو کہا کہ بے وقوف ہے وہ لوگ، نادان ہیں۔ ارے اللہ کی محبت اور اللہ کی قدرت کے اوپر اپنے آپ کو مرد بنا کے تو دیکھو، خدا کیسے دنیا کو ذلیل کرے گا تمہارے سامنے۔ رب کے ساتھ میں تم نے نفاق کیا، وہ رب پھر تمہارا بھرم کیسے رکھے گا؟ ذلیل کرے گا، اور زیادہ لوہے کے چنے چبانا پڑے گا، مٹی پلیت ہوگی، چلتے پھرتے تمہاری بیوی، تمہارے بیوی اور تمہارے بچے، تمہارے بھائی برادری تم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سک رہے ہیں، اگر پلنگ پر پڑ جائے تو پھر وہ خدمت کی امید ہے۔ اس لیے اپنے رخوں کو صحیح کرو۔ رب کی طرف میں جو اخلاق کے روح ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ میں اخلاق کریں گے، لیکن اس میں کوئی غرض نہیں ہوگی، صرف رب کی خوشنودی ہوگی، تو خدا مخلوق کو پھر تمہارا خادم بنا دے گا۔ کیا کرے گا؟ مخلوق کو تمہارا خادم بنا دے گا۔ اور جو مخلوق کی خوشامدی چاپلوسی کے لیے، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، کہ بیوی ہو، کہ بچوں ہو، یا پڑوسی ہو، کہ پیر بھائی ہو، کہ پیر ہو، یا کہ کوئی بھی ہو، اگر ان کے خوشامدی، ان کو راضی کرنے کی چکر میں اپنے کو برباد کرو، تو اللہ ناراض ہو کر تمہارے لیے دنیا کو جہنم بنا دے گا۔ تو کہا کہ بڑے میں بات کیا ہے یہ آخر؟ وہ کہا کہ بیٹا بات یہی ہے کہ وہ جو تیرے سامنے یوں کرتے بھی تو تم کو ختم کر دیتا ہے نا، تیرے ظلم کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے پیر رب کی طرف میں، ہاتھ تیری طرف میں ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو رب کی طرف میں کر دیا ہے۔ خالق جو تجھے پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، اور زمین کے ذرے ذرے کو ہے جی جرت اتنی؟ اللہ اکبر بولتا، پاگل بے وقوف کے بچے،
بغیر پہچان کے بول رہا ہے اللہ اکبر. نماز میں سوچا کبھی اللہ اکبر کسے کہتے ہیں؟ بغیر استحضار کے بولتا ہے تو اللہ اکبر. ایس پی اگر بولتا ہے زبان سے تو پھر کتنا سیٹرائٹ ہو جاتا ہے، شرم نہیں آتی. بیوی بولتا ہے تو تجھے احساس ہو جاتا ہے کہ بیوی کیا ہے. بیٹی بولتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے کہ بیٹی کون ہوتی ہے. تو میرے رب کا نام لیتا ہے تجھے احساس نہیں ہوتا اور کہتا اللہ اکبر. بے شرم، کیا بڑا مانا تو رب کو؟ میرے رب کو بڑا مانا تو؟ اور نماز پڑھ رہا ہے، تیری نماز تیرے منہ پر نہیں ماری جائے گی. کس کس کو بڑا مانا ہے تو؟ اور ان سب کے بڑوں میں اگر رب کو بڑا مان رہا ہے تو نے مخلوق سمجھا میرے رب کو. اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ بڑا ہے. سمجھ کر بولا کبھی؟ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ رب کیسا بڑا ہے؟ وہ ایسا بڑا کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کہا کہ جب سے میں نے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف میں آگے بڑھا دیا ہے موقع اس کی طرف میں ہاتھ بڑھانے کا. ہاتھ بڑھانے کا مطلب دعاؤں کے ہاتھ سے آدھا گھنٹہ رونا پلانا نہیں تھا. وہ ہاتھ کے بڑھانے کا مطلب اپنی باغ ڈور کو اس کے حوالے کرنے کا. میری عزت، میری ذلت، میرا مرنا، میرا جینا، میری کامیابی ناکامی، رب میں تیرے حوالے کر کے تیرے ہاتھ پر ہاتھ ملاتا ہوں. ید اللہ، کہ جو حق کی بنیاد پر بیعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. پیری مریدیوں کو کھیل تماشا بنا لیا، یہ بنیے کی دکان کا کرانہ سامان سمجھ لیا، یا باغوان کی دکان کے بیگن ٹماٹر سمجھ لیا. رب کا معاملہ ہے، وہ معرفت کا معاملہ ہے، پہچان کا معاملہ ہے. کیوں زندگی کو برباد کر رہا ہے؟ سمجھ رہا نہیں تو اللہ کو بڑا کیسے مانا تو؟ وہاں اللہ اکبر بول کے نماز میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور باہر نکلنے کا پیسہ بڑا بولتا ہے، دکان بڑی بولتا ہے، کاروبار بڑے بولتا ہے. تیرا بڑا بولنا تیرے منہ پر نہیں مارا جائے گا. کہ جب سے ہم نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف میں بڑھا دیا، یہ ہے بیعت. پیر بھی خوش، مرید بھی خوش، خلیفہ بھی خوش، خانقاہ والے بھی خوش، اور انہوں نے ماشاءاللہ بیعت وہ کر لیے، ماشاءاللہ بیعت کر لیے، کرے ہیں کچھ آگے بڑھنے کے لیے، ٹھٹر کر کڑوے کریلے بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک راستے کو معلوم کر کے اصلاح کی حقیقت کو آگے بڑھاؤ. اللہ کے حوالے جو ہو جاتے ہیں، ہم نے اللہ کے حوالے اپنے ہاتھوں کو کر دیا تو پھر وہ رب العالمین نے ہم کو مخلوق کی طرف میں پیر کرنے کی ہمت اور سلیقہ دے دیا. اب ہمارے ہاتھ رب کی طرف میں ہیں اور ہمارے پیر بادشاہ اور مخلوق کی طرف میں ہیں. اے مسلمان کے بچے، مرید کے بچے، اگر تو اپنے پیر کو مخلوق کی طرف میں، اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کی طرف میں نہیں کر سکا، امید کے لیے ان کے سامنے ہاتھیں جوڑ رہا ہے، تو بیوی کا مرید ہے، تو اولاد کا مرید ہے، تو پڑوسیوں کا مرید ہے، تو مال والوں کا مرید ہے، تو عزت و جاہ والوں کا مرید ہے. کہاں پیر کا مرید بنا کہ جس پیر کے مرید کے بننے پر اللہ یوں کہتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر کا نہیں بلکہ ید اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ پر مرید صادق اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ اب ہاتھ تیری طرف میں ہے، یہ ہاتھ امید کے اب کسی کی طرف میں جائیں گے نہیں. بندے بنے ہوں مخلوق کے اور دھوکہ دے رہے ہوں رب کو. بیٹا دھوکہ دے دو، بابا تیرے سے 10 گرما تو میں زیادہ دیکھا میاں، مجھے کہاں دھوکہ دے رہا، بولتا کہ نہیں بولتا. اور وہ رب کو بیوقوف بنا سکیں گے؟ نعوذ باللہ. وہ خدا پھر دنیا میں جہنم میں جلائے گا، اولاد کی آگ میں جلائے گا، بیوی بچوں کی نافرمانیوں کی آگ میں جلائے گا، پڑوسیوں سے ذلت میں رکھے گا، زندگی اس کی جہنمی بن جائے گی. جو بھی آیا ہے، بیوی بچے، میرا گھر، ارے سڑا ہوا کیڑا بن گیا دنیا کے معاملات میں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی بندگی عطا کی تھی، اپنی پہچان اس لیے عطا کی تھی، اس لیے کہ رب کو اگر پہچان کریے رب کا بنتا تو رب العالمین پھر ساری اس دنیا کو اس کے لیے جنت بنا دیتا. کہ کیسی جنت بنا دیتا کہ پھر ساری مخلوق اس کی بن جاتی، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا. مگر ہوگا کس کے لیے؟ جو رب کا بنے. اور رب کے بننے والے بندے کون ہوتے ہیں؟ رب بندوں کو، جن کو اپنا بناتا ہے، ان کی پہچان مخلوق میں ان کے اخلاق ہوتے ہیں جو بے غرض ہوتے ہیں. غرض لے کر مخلوق کی خدمت کرنے والے بھی اللہ کے بندے اور مقربین نہیں ہوتے، بلکہ یہودی بھی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ میں غرض کی وجہ سے وہ محروم ہوتے ہیں. لیکن مقربین جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں
لیکن اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی بلکہ رب کی خوشنودی ہوتی ہے، تو رب العالمین ان کو مخلوق میں بادشاہ بنا دیتا ہے، مخلوق میں ان کو مالک بنا دیتا ہے، مخلوق سے ان کے دلوں کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ کسی کی خوشامدی کرنے کو نہیں پسند کرتے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، کسی کے سامنے عزت اور زندگی، کامیابی اور ناکامی کی سوال دستی ڈال کر دستر کو نہیں کھینچتے۔ ان کا رخ تو صرف رب کی طرف میں ہوتا ہے۔ میرے بچوں، جملے سخت ہے لیکن زندگیوں کا جائزہ لو۔ سرما کے ختم ہونے سے پہلے، دن کے ختم ہونے سے پہلے، کہ خدا تم کو اس دنیا کی جہنم سے بھی بچائے۔ مریدوں کی طرف سے اپنے گھروں کے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ یہیں پر تو جہنمی بن رہے ہیں، یہیں پر تو کما کر سب کچھ کر کر، مٹی پلیت کر کر بھی مخلوق کو منانے کے چکر کے اندر میں رب ان سے ناراض ہو کر دنیا میں نے جہنمی بنا دیا، تو پھر مرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں کیسے جنت میں پہنچیں گے؟ اس لیے اللہ والوں کے اخلاق مخلوق کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اغراض ان کے اندر میں نہیں ہوتے، اور مخلوق جب ان کے ساتھ میں زیادہ عزت اور توقیر کا معاملہ کرتی ہے تو وہاں پر جیسے کرنٹ کا شاک لگتا ہے کہ نہیں، کیسے جھٹکا مار کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کون صحابہ کرام جا کر بیٹھے تھے اتنی دور سے سفر کر کے عظمتوں کو سمجھ کر، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً جھٹکا مارے اور کہا کہ کیا فرمایا؟ اچھا چکنے چپٹے لیپ لپیٹ کی باتیں نہیں، ماشاءاللہ یہ سنے ہم، اور آتے وقت میں آپ کی کرامت بھی معلوم ہو گئی اور دو جہاں کے مالک نے یہ بھی سنا دیا، اور ذرا سنا، نہیں کان نہیں لگاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کیوں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اولیاء کے لیے نمونہ اور ماڈل ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، طریقے کی دستاویز ہے حضرت اویس قرنی کی ذات۔ یہ اولیاء اللہ کے مقربین کیسے ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، دینداروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، شریعت والوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، یہ کل دستاویز اور یہ دستورات حضرت اویس قرنی کی ذات میں ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ یہ متاثر ہو کر آ کر بیٹھے ہوئے تو فرمایا کہ آپ نے بڑی تکلیف و زحمت فرمائی، یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ ارے اخلاق میں تو پیش کرو آنے والوں کے ساتھ میں، خالی جمعہ میں پانی پلا کے عطر لگا دینا یہ اخلاق ہے؟ جو آئے خانقاہ کے اندر میں، تمہاری مجلسوں کے اندر میں، تمہارے نظاموں کے اندر میں، تم ان کو اپنے اخلاق سے اتنا متاثر کرو، روب مت کسو، تانے مت مارو، بلکہ ان کے ساتھ میں اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اس لیے میرے بچوں، یہ نظام ہم کو بننے کے لیے دیا گیا ہے، بگڑنے کے لیے نہیں، برباد ہونے کے لیے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہو اور وہ رب ہم کو مخلوق میں عزت کے تاج عطا کرے، دنیا کی زندگی کے اندر میں جنت کی زندگی عطا کر دے، تو اس کے لیے اگر رب نے تم کو اپنا بنا دیا تو بے تاج کا بادشاہ بنائے گا، اور پھر ایک ایک اس بے نیازی کے ساتھ میں رب کا بن کر سب کو جو بھولے گا، میں دیکھ کر میری زندگی میں خوشیاں کیا کروں گا کہ پھر اس سپاہی اور میرے اس خلیفہ اور اس مرید کے ذریعے سے جو مخلوق سے امید کے معاملے کو بالکل ختم کر کے اپنی غرض اور اپنا مفاد اور اپنی سب کچھ رب کے ساتھ میں جوڑ لے، تو خدا اس کو وہ مقام ولایت عطا کرے گا کہ پھر وہ خلق کو فائدہ پہنچانے والا اور خالق سے لے کر مخلوق کو تقسیم کرنے والا، مخلوق کے سامنے بھیکاری بن کر بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی دنیا کے لیے ہم بھیک مانگے؟ اہل اللہ اور بزرگوں کا معاملہ تو یہ ہے، یہ گنجائش نکل جاتی ہے کہ مخلوق پریشان ہے تو مخلوق کے لیے تو بھائی تم یہ کر دو، تم وہ کرا دو، وہ کرا دو، یہ تو مل جاتا ہے، لیکن اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنے اغراض کے لیے، اپنے گھر بھرنے کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، یہ تو رب کا نہیں ہے بلکہ سب کا بنا ہوا ہے، رخ پھرا ہوا ہے اس کا محجوب ہے۔ اس لیے جو رب کا بن جائے، سب کو جو نظر انداز کر دے، قلب اور دل کے رخ کو مخلوق سے کاٹ کر صرف رب کے ساتھ وابستہ کر دے، اگر اس ایک جملے ہی کے اوپر سمجھ کر تم اپنی محنتوں اور اپنے دل کو رخ کو ڈالو نا، تو پھر خدا تم کو اپنا بنائے گا اور وہی لمحے مقام ولایت عطا کرے گا کہ رب سے لے کر تم سب کو دینے والے بنو گے اور سب سے خود کو امیدوں سے کاٹے ہوئے رکھو گے۔ تو پھر تم جب امیدوں سے ان سے کٹ جائے، دنیا کا مزاج ہے یہ، جو اس کو ٹھوکر مارتا ہے وہ قدموں میں آ کر گرتی ہے،
اور جو اس کو سر پر رکھتا ہے وہ اپنے قدموں سے دباتی ہے۔ رب کی پہچان دینے والا اگر بن گیا تو پھر لا محالہ رب سے پہلے تو تجھے ہی تو مانیں گے، وہ تیرے ہی سامنے تو بادب بنیں گے، تیرے ہی سامنے تو جھکیں گے، تیری ہی تو قدم بوسی کریں گے۔ اب زبردست سے قدم بوسی بیوی کو کرو گے تو ٹھونگے مارتی انہیں، نوکر نہیں کرتا تمہاری تنخواہ لے کر۔ مگر جن کا رخ صحیح ہو جاتا ہے نا، وقت کا بادشاہ اتر کر ان کی قدم بوسی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ چیزیں صرف کہنے کی نہیں ہیں، زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بڑھاپے کی منزلوں پر، دروازوں پر پہنچ چک رہے ہو، حاصل کرو ان چیزوں کو، سب سے کٹو اور رب سے جڑو، رب سے لو، سب کو رب کی پہچان دو، اور رب کی پہچان دینے کے لیے جو ذریعہ بنے گا وہ تمہارے اخلاق بنیں گے۔ اخلاق سے حق ملتا ہے مخلوق کو۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ میں نے میرے محبوب کو اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہوں۔ اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق کیا ہے؟ کہ اخلاق کو دو، بے غرض ہو کر، کوئی امید رکھ کر نہیں۔ اولاد پر خرچ کریں، کہیں تو نہیں، ذرا اچھی ڈگری حاصل کر لیا تو بڑھاپے کے اندر اپنے کو دیتا ٹھونگے دیتا، تیار ہو ٹھونگے کھانے کو۔ ارے بیگم تو کم از کم، کہاں کی بیگم تو جا کے وہ بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے انہیں ادھر، اب یہ اکیلا بڈھا پریشان۔ دنیا کے حالات نہیں ہے ایسے، اس لیے اپنے رخوں کو صحیح کرو، مخلوق سے امیدوں کو کاٹو، دھوکے میں مت پڑو، رب کے ساتھ میں جڑو، معافی مانگو رب کی بارگاہ میں، رو اور اپنی پیشانیوں کو گھس کے رات کے اندھیروں کے اندر میں رب کی بارگاہ کے اندر میں اس کی دوستی اور اس کی محبت کی اور اس کی پہچان کی خیرات کی بھیک مانگو۔ جب معاملہ رب کے ساتھ میں صحیح ہو جائے گا پھر خلق کو خدا پاک تمہارے لیے صحیح کر دے گا۔ سمجھ لینا کہ خلق اگر پریشان کر رہی ہے، وہ شکایتیں ہماری تمہاری زبانوں پر آ رہی ہے، تو سمجھنا کہ ہم ابھی رب والے نہیں بن سکے۔ اس کے عذاب میں خدا نے مخلوق کو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا دیا۔ اگر تمہارا معاملہ رب کے ساتھ میں صحیح ہو جائے تو تمہاری خلق ساری کی ساری ان سے شکایت نہیں کرو گے، تم نہیں سن رہے، نہیں بول رہے، نہیں ہو رہا، نہیں کر رہے، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ ویسا نہیں، یہ ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ رب کے ساتھ معاملہ صحیح ہو گیا، سب صحیح ہو جائیں گے۔ اب سب کو صحیح کرنے کی چکر میں رب سے، تو پھر ہر جگہ یہ ٹھوکر کھائے گا اور ہر جگہ یہ ذلیل ہوگا، ہر جگہ یہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ طریقت کا نظام دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کا نظام ہے۔ میرے غریب نواز کا چوکھٹ دنیا کو جنت الفردوس بنانے کا نظام ہے۔ کوئی ان نسبتوں سے جڑ جائے پھر بھی دنیا پریشانی کا گہوارہ کہے، دنیا پریشانی کا گہوارہ کہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی دنیا دار ہیں۔ اپنے رخ کو اگر رب کی طرف میں کرو تو سب کو خدا قدموں میں لائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے رب کی طرف اپنے رخ کو نہیں کیا، ہمارا رخ تو دنیا کی طرف میں ہے، منانے کی طرف میں، پیر مریدوں کو منا رہا ہے، مرید پیروں کو منا رہے ہیں، دوست دوستوں کو منا رہے ہیں، دنیا داروں کو منا رہے ہیں، لیڈروں کو منا رہے ہیں، پیسے والوں کو منا رہے ہیں، بیوی کو منا رہے ہیں، بچوں کو منا رہے ہیں۔ اے ظالم، بیوی بچوں کو منانے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے تم کو کتنا وقت دیتا ہے روزانہ؟ اس سے زیادہ کیا رب کو منانے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ حقدار نہیں ہے رب کو منانے کے لیے، تو کتنا وقت نکالتا ہے؟ اس لیے میرے بچوں کا دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانا چاہتے ہو؟ اہل چشتیہ بہشتیہ کیوں کہتے ہیں؟ اہل چشتیہ اس دنیا کے اندر بھی بہشتی اس معنی میں کہ خلق کو خدا پاک ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو جائزہ لو، آج کے رات کے اندھیرے کے اندر میں شکایت نہیں کرنا دوبارہ۔ میرے مریدوں کی شکایت میں سنتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوں دنیا میں، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے۔ ارے مرا کہ یہ تو جہنم ہی ہے، بہشتی کہاں ہے، چشتی کہاں ہے؟ یہ چشتی نہیں بن سکا تو بہشتی نہیں، اگر چشتی بن جاتا تو پھر بہشتی بن جاتا۔ دنیا کو تو لائٹ لے لیتا ہے، کیوں کہ معاملہ اس کے ساتھ میں صحیح ہو گیا۔ اب ادھر سے کھٹاؤ ہوا ہے تو ادھر تو اٹکا ہو ہی رہے گا، اب قدم قدم کے اوپر ٹھوکر کھلائے گا خدا پاک۔ اس لیے اپنے رخ کو رب کے ساتھ میں صحیح کرنا تو اللہ سب کے ساتھ میں صحیح کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی صحیح رخ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔